अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 7 सितंबर इतवार का दिन है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक कहानी आपके सामने रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बिलखसूस चीफ जस्टिस का ऑफिस 26वीं आइनी तरमीम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या जतन कर रहा है। आइनी बेंच के एक रुकन जिनके सामने 26वीं आइनी तरमीम का एक मुकदमा है, वो निजी दौरे पर बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ उनसे एक संगीन मिसकंडक्ट हो जाता है, जिसके 47 रोज के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दफ्तर हरकत में आता है। अब सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनका दफ्तर उन फाजिल जज साहब को बचा पाएंगे या कानून हरकत में आएगा, क्योंकि वो फाजिल जज साहब इस वक्त मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की आंखों का तारा हैं। उनके दौरे की कहानी क्या थी, उसमें मिसकंडक्ट क्या हुआ, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूं। मगर सबसे पहले कल 8 सितंबर के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके मौके पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिससे मौसूफ खिताब फरमाएंगे। और उसी सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिख कर 6 सवाल भी पूछे थे। क्या उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ये इस वक्त सबसे अहम सवाल है। तो ऐसे में एक फुल कोर्ट का भी इनेकाद किया जा रहा है। इंतज़ामी साइड पर यह फुल कोर्ट मीटिंग होगी और ये वो फुल कोर्ट मीटिंग है जिसको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किसी सूरत नहीं बुलाना चाहते थे। 26वीं तरमीम से अब तक इंतज़ामी साइड पर कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई ही नहीं गई, तो क्या उसमें कोई अनहोनी हो सकती है? कल का दिन इस हवाले से अहम तो है कि आसराइयाँ तो की जा रही हैं। बहरहाल अगली वीडियो की सूरत में इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। मगर सबसे पहले उस निजी दौरे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है जनाब, लाहौर हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, आइनी बेंच में शामिल हो जाते हैं। 3 अब तक वो लैंडमार्क जजमेंट दे चुके हैं, जिस सिलसिले में मैंने आपको बताया कि वो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की आंखों का तारा हैं। रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर हुक्मरान इत्तेहाद को देकर 2/3 अक्सरियत दिलवा कर 27वीं आइनी तरमीम की बुनियाद डालने वाले भी ये मौसूफ जज साहब थे। फौजी अदालतों को बरकरार भी इन मौसूफ जज साहब ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर्स के हवाले से जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 5 जजेस की दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद करके जस्टिस सरफराज डोगर के हक में भी फैसला इन जज साहब ने दिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की आंखों का तारा नहीं हो सकते। तो जनाब वो अपने निजी दौरे पर गालबन बताया ये जा रहा है कि उनके किसी बेटे या बेटी की कोई कन्वोकेशन थी, इस सिलसिले में वो बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर कर बैठते हैं संगीन मिसकंडक्ट। और सिर्फ मिसकंडक्ट नहीं, इतलात के मुताबिक वहाँ पर वो इमरान खान से मुतालिक भी कुछ सवालात होते हैं, क्योंकि वो लायर्स फोरम में जाते हैं और तकरीर करते हैं। इमरान खान से मुतालिक कुछ सवालात होते हैं। जज साहब जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में बात करते हैं। जज साहब जो हैं वो विल ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। जज साहब जो हैं वो जो इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं, जिन्होंने जज साहब को आइनी बेंच में शामिल भी किया था, उनकी तारीफ़ों के भी पुल बांटते हैं। और इमरान खान से मुतालिक भी कुछ सवालात होते हैं और बताया जाता है कि उस तकरीब में कुछ बदमज़गी भी पैदा हो गई। जज साहब को कुछ तल्ख सवालात का सामना जो है वो भी करना पड़ा, जिसके बाद तस्वीर कुछ सामने आती हैं। लेकिन अमूमन हमने माजी में देखा है कि जब भी इस तरह की जो तकरीब होती है, वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज खिताब करता है तो उस खिताब की वीडियोज़ मंजर आम पे आती हैं, लेकिन इसके कंटेंट, इसकी वीडियो, इसकी ऑडियो, इसमें क्या कुछ गुफ्तगू हुई, ये मंजर आम पे नहीं आती। जज साहब 18 जुलाई को तकरीर फरमाते हैं और 20 जुलाई को वतन वापस आ जाते हैं। 47 रोज गुजर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। 47 रोज के बाद चीफ जस्टिस का ऑफिस हरकत में आता है, वो एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है। उस प्रेस रिलीज में जज साहब के कुछ खिताबात के मंदरजात जो हैं वो सामने आते हैं, जिससे सवाल उठता है कि एक ऐसा जज जिसके सामने 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, बल्कि गालबन जनवरी या फरवरी इस साल के आगाज़ में एक समाअत भी आइनी बेंच ने की थी और उसमें भी ये मौसूफ जज साहब शामिल थे। नोटिस जारी होते हैं और फिर 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जाता, तो कैसे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर गुफ्तगू कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली गुफ्तगू क्या फरमाई है और उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कंडक्ट पर भी हम ज़रा बात करते हैं। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज से 4 रोज़ कबल यानी कि 3 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी होती है और जिसमें कहा जाता है कि इज़्ज़त माब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने लंदन में ग्रे इन पर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन
ILA انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن، یہ کچھ چند پاکستانی اور چند گورے وکلا کی گنے چنے ہیں، کوئی بہت بڑی اور کوئی پریسٹیجیس آرگنائزیشن یہ کسی صورت نہیں ہے، اور یہاں پر اس سے قبل کوئی سپریم کورٹ کا جج گیا ہی نہیں ہے، یہ موصوف پہلی مرتبہ جاتے ہیں۔ اب یا تو یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں وہاں آ کے گفتگو فرماؤں گا، کیونکہ ججوں کو آج کل تقریر کا بھی بڑا شوق ہے نا۔ ایک طرف تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ججز بولے ہیں، خطوط بھی لکھے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں جا کر اپنی ذرا سروسز دیتا ہوں تاکہ پاکستان میں جو ہائبرڈ نظام ہے اور جو چیف جسٹس ہے اور جو امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، یہ شاید مجھ سے پتہ نہیں کتنا خوش ہو جائیں گے اور مجھے کیا نواز دیں گے۔ مطلب اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سینس نظر نہیں آتا اس گفتگو کرنے کا۔ بہرحال اب یہ جو ILA ہے جو ایک مشکوک سا ادارہ ہے، اس کے فیس بک اور کچھ سوشل میڈیا پیجز پر تصاویر لگی ہیں، کانٹینٹ شیئر وہاں پہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں گفتگو کیا ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کس قسم کی گفتگو ہوئی ہوگی۔ پریس ریلیز کہتی ہے کہ ILA کے سالانہ سیمینار اور عشائیے میں شرکت کی۔ ILA کی دعوت پر عزت مآب جسٹس شاہد بلال حسن نے 18 جولائی 2025 کو لندن میں گرے ان پر منعقدہ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس تقریب میں دنیا بھر کے ممتاز قانونی ماہرین نے شرکت کی، جن میں خصوصاً جنوبی ایشیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے سینئر وکلا اور برطانیہ کی عدلیہ کے ایک سابق رکن بھی شامل تھے۔ سیمینار نے عدالتی نظام کے عصری مسائل، عدالتی چیلنجز اور انصاف و قانون کی حکمرانی کے لیے عالمی قانونی برادری کے عزم پر گفتگو کی اور ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اپنے خطاب میں عزت مآب جسٹس شاہد بلال حسن نے 2 مرکزی موضوعات پر بات کی۔ پہلا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کی اہمیت اور زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے 1973 کا، اس کی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے آئینی بینچ قائم کیا گیا تھا۔ پارلیمان کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے یہ آئینی بینچ اور عدالت کے ڈھانچے میں ایک بنیادی پیش رفت کی حیثیت سمجھ جاتا ہے۔ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ بنیادی پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بینچ آئین کی تعبیر و تشریح کے لیے مخصوص ہے اور اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ عدلیہ آئین کے محافظ کے طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے، اور انہوں نے زور دیا کہ عدلیہ اپنے اختیارات آئین کے متعین کردہ حدوں سے آگے نہیں بڑھا سکتی اور اسے ہمیشہ اپنے آئینی کردار کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ یہ پیراگراف پڑھتا ہوں جس سے آپ کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ پریس ریلیز بتاتی ہے کہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے 2 موضوعات پر بات کی۔ پہلا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آئینی بینچ جو پاکستان کے آئین 1973 کی 26ویں ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، پارلیمان کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے اور عدالتی ڈھانچے میں ایک بنیادی پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک ایسا مقدمہ جو کہ ابھی ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے، زیر التوا ہے، اس کا انہوں نے فیصلہ دینا ہے، اس پر انہوں نے اس کی آئینی حیثیت جانچنی ہے، اس پر ابھی اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ واقعی ول آف دا پارلیمنٹ تھا، یہ آئین پر حملہ تو نہیں تھا، یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ تو نہیں تھا، مگر موصوف پبلک فورم پر کھڑے ہو کر اس کی اہمیت، اس کی افادیت، ول آف دا پارلیمنٹ، اس سب پر بات کر دیتے ہیں۔ چلیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس ضیاء آفریدی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت قائم کی گئی تھی، اکثریتی فیصلہ تھا 4 ستمبر کو فل کورٹ تشکیل دینا تھی، 4 نومبر گزشتہ برس کی بات کر رہا ہوں، نہیں دی، ایک سنگین مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے کیونکہ ان کی اپنی جو اس سے کرسی ہے وہ خطرے میں تھی۔ تو موصوف جج صاحب جو ہیں وہ بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں قصیدہ گوئی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود براہ راست بینیفیشری آئینی بینچ کا حصہ ہیں، اور یہ وہ جج صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مین آف پروسیجرز ہوں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ آئی ایم اے مین آف پروسیجرز، یعنی میں ضابطے پر پابندی کرنے والا آدمی ہوں۔ تو یہ کون سا ضابطہ ہے؟ کیا یہ ضابطہ آپ کے آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ ضابطہ آپ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ ضابطہ سپریم کورٹ رولز کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ ضابطہ فاضل جج صاحب کے حلف کی خلاف ورزی نہیں کہ جہاں یہ درج ہے کہ جی جانبدار نہیں ہوں گے کوئی جج صاحب، جج صاحب جو ہیں امپارشل ہو کر فیصلے دیں گے۔ تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں، اس موجودہ پارلیمان کے حق میں قصیدہ گوئی کرنا، یہ امپارشلٹی ہے، غیر جانبداری ہے۔ اس سے بڑھ کر جانبداری ہو کیا سکتی ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ 18 ستمبر کو موصوف نے تقریر کی، 20 کو وہ واپس آئے، جولائی کی بات کر رہا ہوں، 18 جولائی کو تقریر کی رواں سال، 20 کو واپس آئے، 3 ستمبر کو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے۔ 47 روز کے بعد پریس ریلیز جاری کرنے کا کیا سوال بنتا ہے؟
یا تو اس میں ایک ڈر تھا، وہ گزشتہ روز ویڈیو کی ہے اس پر جو عدیل سرفراز صاحب اور متی اللہ جان صاحب انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یا تو ڈر تھا کہ اس تقریر کے کوئی کانٹینٹ، کوئی مندرجات جو ہیں وہ پبلک پہ آ جائیں تو ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے تو ہم ہی ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں۔ ویسے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک پبلک جنرل سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا، ECL میں ججز کا نام لا لیا، ایک منظم فوجی دستے میں اس ملک کی جوڈیشری کو بدلنے جا رہے ہیں، NOC نہیں دیتے جسٹس منصور علی شاہ کا۔ ہارورڈ جیسے پریسٹیجیس ادارے میں ان کی وہاں پر تقریر تھی، خطاب تھا، گفتگو تھی، کانفرنس تھی، ان کا NOC جاری نہیں کیا، نہیں جانے دیا گیا۔ لیکن آئینی بینچ کے رکن جو ہیں، چلیں وہ ان SROs یا جنرل سٹینڈنگ آرڈر سے پہلے گئے ہوں گے، نجی دورے پر تھے، آپ سے اجازت لے کر اس تقریب میں گئے تھے، وہ اگر گئے تھے تو وہاں پر یہ جو تقریر فرما دی ہے انہوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں اور زیر التوا مقدمات کے حق میں، اور آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، آپ اس کی پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، آپ کا دفتر اس جج صاحب کی سہولت کاری کر رہا ہے، آپ کا دفتر 26ویں آئینی ترمیم کی سہولت کاری کر رہا ہے، جس پر ابھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپنی آئینی حیثیت پر سوال ہے کہ کیا وہ جس کو چیلنج کیا گیا اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے چیف جسٹس پاکستان ہے؟ یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ سمجھوتے کے تحت آئے جو شرائط تھیں اس پر عمل پیرا بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ اگر آج پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوتی، آئین و قانون پر عملداری ہوتی، اس سے قبل جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ مختلف فورمز پر تقاریر کر چکے ہیں، پریسٹیجیس فورم تھا، اس طرح کا کوئی مشکوک فورم نہیں تھا، انٹرنیشنل فورمز تھے، لیکن وہاں پر جنرل گفتگو تو کی، زیر التوا مقدمات پر بات نہیں کی گئی۔ تو کیا یہاں پر کنٹیمپٹ آف کورٹ جج صاحب پہ لگے گی؟ جج صاحب پہ مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل حرکت میں آئے گی؟ جج صاحب نے اپنے حلف سے جو روح گردانی کی ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور سپریم کورٹ اس کی تشہیر کر رہی ہے، تو یہ اب بڑھل سوال ہیں۔ اور اس میں ایک دلچسپ فیکٹر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ آج نہیں تو کل لگنا ضرور ہے، اور جب وہ لگے گا موصوف جج صاحب اس میں بیٹھے ہوں گے تو اب وکلا جو ہیں دوسری طرف کے وہ اس بات پر اعتراضات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب یہ دیکھنا ہے۔ تو کل جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ کی تقریب بھی ہے، اور مین آف پروسیجر کا آپ نے حال دیکھ لیا، اور فیصلے ان کے ماضی کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو یہ ایک کہانی تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جو بھی ہوں گی، وسیم ملک اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔